ایک عام آدمی اپنے ہی بلوچوں کا قتل کیوں کرتا ہے اور سرائکیوں کا قتل کیوں کرتا ہے اور کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا قتل کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس طریقے سے گھنونے کردار کے اور گھنونے نظریات کے اساتذہ وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جھنڈا افغانستان کا لگا ہوتا ہے، پاکستان کا نہیں لگا ہوتا، اور والد محترم ان کے جو ہیں وہ پاکستان کے صدر مملکت بننے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر اچکزئی صاحب اور ملا متقی صاحب دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. افغانستان کی تاریخ ہے کہ آج تک دنیا کی کوئی قوت اسے شکست نہیں دے سکی، لیکن وہی افغانستان ہے جو آدھے گھنٹے میں پاکستان کے آگے لیٹ گیا. السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی کو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ شہید سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شہید بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی دعائیں بھائی. سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو ٹائم دینے کے لیے. لیکن سر آج کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، پاکستان افغانستان کی جنگ اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان کے اندر ہی موجود ایک پارٹی ہے وہ بڑے سب سے پاپولر ہے، اور اس کا شاید اپوزیشن لیڈر بھی اسمبلی میں آ جائے، محمود خان اچکزئی آ جائے گا قریب. تو ان کی بیٹی اور ان کی تو بڑی ایک عجیب سی لائن ہم نے دیکھی ہے. ان کی بیٹی جو ہے وہ تو کہتی ہیں کہ پاکستان ایک شاید تیمو ورژن ہے اسرائیل کا، جو شاید پشتونوں کو اور افغانوں کو اور اس کے ساتھ جو بلوچوں پہ ظلم کرتا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک اپوزیشن لیڈر ہو اور پھر جو کہتی ہیں ان کی بیٹی وہ اسی صوبے میں، بلوچستان میں، اسی ملک میں پھر وہ پڑھاتی ہیں، لیکچرار ہیں یونیورسٹی میں؟ قذافی صاحب میں ایک ہی بات کروں گا، محمود خان اچکزئی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ہماری بہنوں کی طرح ہیں، اور ہم وہی ان کا احترام کرتے ہیں جس طرح ایک عورت کا، ایک خاتون کا کرنا چاہیے. لیکن میں صرف ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا جو آپ ہمیشہ ہم سے پوچھتے تھے، اور ایک عام بندہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بلوچستان کا نوجوان ہتھیار کیوں اٹھاتا ہے؟ ایک عام آدمی جس کو قلم اٹھانی چاہیے بندوق کیوں اٹھاتا ہے؟ ایک عام آدمی وہ سرمچار کیوں بنتا ہے؟ ایک عام آدمی اپنے ہی بلوچوں کا قتل کیوں کرتا ہے اور سرائکیوں کا قتل کیوں کرتا ہے اور کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا قتل کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس طریقے سے گھنونے کردار کے اور گھنونے نظریات کے اساتذہ وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. اس ریاست کا پیسہ کھا کے میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور میرے ہی پاکستان کے خلاف یہ زہر اگلتے ہیں. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جھنڈا افغانستان کا لگا ہوتا ہے، پاکستان کا نہیں لگا ہوتا، اور والد محترم ان کے جو ہیں وہ پاکستان کے صدر مملکت بننے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. صدر کا الیکشن لڑا ہے انہوں نے. بالکل آپ پاکستان کا صدر بننا تو چاہتے ہیں لیکن پاکستان کا پرچم نہیں اٹھانا چاہتے. آپ پاکستان کا صدر بن کے 25 کروڑ عوام کو فور سیل تو لگانا چاہتے ہیں، لیکن اسی پاکستان کا جھنڈا نہ آپ کے جلسوں میں ہوتا ہے، نہ ہی آپ اپنے جلسوں میں ان جھنڈوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں. یہ سوال بینگ اے پاکستانی ہمیں پوچھنے کا پورا حق ہے. اور سوال یہ بھی ہے کہ جناب کس بیس پہ ان لوگوں کو 2013 میں بندے توڑ توڑ کے حکومتیں دی گئی تھیں؟ کس بیس پہ ان کو گورنر بنا کے اور ان کے ایک ہی خاندان کے 4 بندوں کو وزارتیں دی گئی تھیں؟ کس بیس پہ اب بھی ان کی ہاری ہوئی سیٹوں کو آپ ان پر ایم این اے بنا کے یہ کہتے ہیں کہ چلو ریاست میں جوڑا جائے، اور ہم جیسے لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیے جاتے ہیں کہ یہ کہیں اسمبلی میں آ کے سچ نہ بولیں؟ پھر آپ لوگوں کو، ریاست کو کنٹرول کرنے والوں کو ایسے ہی لوگ مبارک ہوں، اچکزئی صاحب جیسے لوگ مبارک ہوں. آپ پرائم ٹائم میں میڈیا کوریج ان کو دیتے ہیں. ہم لوگ پاکستان کا پرچم اٹھا کے لاکھوں نوجوان بھی اکٹھا کریں تو ہمیں کوریج نہیں ملتی. پھر آپ لوگوں کو یہ لوگ مبارک ہوں، بھگتے ہیں انہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کل کو پاکستان کے خلاف اس کے غداروں کی جب لسٹ بنائی جائے گی تو فیسیلیٹیٹرز میں ان لوگوں کے بھی نام ہوں گے جو تنخواہ اسی ریاست کی لیا کرتے تھے اور اسی ریاست کے محب وطن لوگوں کے خلاف ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا کرتے تھے. افغانستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن جب وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں گے اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے دیں گے تو پاکستان فورسز جب ان کو جواب دیتی ہے تو آگے سے محمود خان اچکزئی جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ان کو نہ کچھ کہا جائے، ان کو نہ چھیڑا جائے، وہ تو برٹش امپائر، رشیا، سوویت یونین، امریکہ جیسی سپر پاورز کو انہوں نے توڑ دیا ہے اور ان کو نکال باہر پھینکا ہے، پاکستان ان سے نہیں لڑ پائے گا. کیا واقعی یہ بات سچ ہے؟ سر اچکزئی صاحب اور ملا متقی صاحب دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ ایک روس سے پیسے لیتا ہے تو دوسرا امریکہ سے لیتا ہوگا یا انڈیا سے لیتا ہوگا. اگر یہ کہتے ہیں
کہ جناب انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی اور امریکہ کو دی ہے، تو جناب پھر آدھے گھنٹے میں پاکستان کے آگے لیٹ کیوں گئے، ہتھیار کیوں ڈال دیے ہیں، کیوں منتیں کی ہیں انڈیا کی طرح قطر سے اور ترکیہ سے اور ایران سے کہ ہمارا صلح رحمی کرا دو، راضی نامہ کرا دو؟ وائے؟ کیونکہ آپ ان کے سامنے حقیقت آشکار ہوگی ہے کہ جناب آپ جھوٹ بولتے تھے. روس اور امریکہ کو شکست پاکستان نے دی تھی، آپ لوگوں نے نہیں دی تھی. ایک کو تو براہ راست شکست دے کے 6 ملکوں میں تقسیم کیا تھا، اور دوسرے کو ہم لوگوں نے دوست بنا کے مارا تھا. اینڈ ایوری ون نوز اٹ. یہ چیزیں ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف تھوڑے بہت مقروض ہیں، حکمران ہمارے تھوڑے بہت چور ہیں. ادروائز ہم لوگوں کا ملک دنیا کے سب سے بلند ترین پرچموں میں ہمارا پرچم ہوتا. تو یہ ان کے سامنے آ چکی یہ چیزیں. اب سوال صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے چلو جی ریاست بھی چلانی ہے تو انہیں بھی راضی رکھو. بھائی نہیں، جو بندہ پاکستان کو نہیں مانتا، ایک بندہ ایک ایس ایچ او کو گالی دے دے، ایک صوبیدار کو گالی دے دے، اس کو تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہو. ایک بندہ مریم کے بارے میں الٹی بات کر لے، اسے استور سے گلگت سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہو. ایک بندہ پاکستان کو نہیں مانتا، اس کے پرچم کو نہیں مانتا، اس کے خلاف سازش کرتا ہے، اس کو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. بھائی یہ نہیں. میں کہتا ہوں ایک مریم بی بی سے یا ایک صوبیدار صاحب سے، ایس ایچ او صاحب سے زیادہ قیمتی جو ہے نا پاکستان کا پرچم ہے. اس پرچم کو عزت احترام دے دو. یہ پرچم ہے تو ہم لوگوں کی تھانے داریاں بھی ہیں، ہم لوگوں کی سیاستیں بھی ہیں. بالکل بالکل. اچھا سر، یہ جو افغانستان اور پاکستان والا معاملہ ہے، تو کیا یہ جنگ کیوں ختم نہیں ہو پا رہی؟ کیا یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی سے تو وہ افغان طالبان پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پاکستان جب تک سرزمین استعمال کرے گا ٹی ٹی پی افغانستان کی، تب تک تو پاکستان تو جواب دے گا نا. پاکستان تو پھر نہیں رکے گا. پاکستان نے جو سبق سکھانا تھا وہ سکھا دیا. اور مجھے کبھی امید ہے کہ اب افغانستان کی سرزمین والنٹیرلی استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف. ٹی ٹی پی چھپ چھپا کے شاید آ جائے تو آ جائے. افغان طالبان اب اسے اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے ریپرکشنز اور کانسیکوینسز کیا انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ہمیں افغانیوں سے بہت پیار ہے. چھوٹے موٹے گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں بڑے بھائی چھوٹے بھائی میں، تو وہ گلے شکوے کا ہم نے اظہار بھی کر لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. وہ بالکل سر. آخری لاسٹ کویسچن کہ یہ اب دیکھیں نا، ان کے ساتھ تو ہمارے جو معاملات ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ دیکھیں نا، وہ انڈیا سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور انڈیا سے ان کو اگر پیسے یا جو بھی وہ ان کو سپورٹ چاہیے وہ ملتی ہے، تو ایک طرف سے ہماری انڈیا سے آلریڈی جو چیزیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف سے یہ افغانستان والا بارڈر. میں ایک جملے میں جواب دوں گا. افغانستان کی تاریخ ہے کہ آج تک دنیا کی کوئی قوت اسے شکست نہیں دے سکی، لیکن وہی افغانستان ہے جو آدھے گھنٹے میں پاکستان کے آگے لیٹ گیا، کیونکہ اس نے اللہ سے مدد مانگنے کی جگہ ملا عمر کے جو وارث ہیں انہوں نے ملا مودی سے مدد مانگی ہے. وہ امام مہدی کی فوج سمجھتے تھے خود کو، لیکن اب وہ امام مودی کی جب سے فوج بنے ہیں تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا ہے. آج بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگیں اور اپنا قبلہ درست کریں. بالکل. ناظرین، شہید سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نئے دور کے پلیٹ فارم پہ، بڑے شارٹ نوٹس میں انہوں نے ٹائم دیا، ان کا بہت بہت شکریہ. فی الحال کے لیے ناظرین، نئے دور سے معمر قذافی کو اور شہید حیدر سیالوی صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.